नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अब्दिल्लाह इब्न शखीर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्सिल इब्नु आदम व इला जंबिही तिस्ऊन व तिस्ऊन मनिय्या इन अख्तअतहुल मनाया वक़अ फ़िल हरमी हत्ता यमूता रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब। आज की मुबारक हदीस आपकी समातों के नज़र की गई और ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलिमात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन चेहरों को तरोताज़ा रहने की दुआ दी और उन चेहरों को शगुफ्ता रहने की दुआ दी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनते हैं और ख़ुद भी अमल करते हैं और वो पैगाम लोगों तक भी पहुँचाते हैं। तो हमारा दर्स हदीस इस सिलसिले की एक कड़ी है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक़द्दस इरशादात को सुनें और फिर वो लोगों तक पहुँचाएँ। आज की जो हदीस है, अब्दुल्ला इब्न शखीर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मुस्सिला इब्नु आदम व इला जंबिही तिस्ऊन व तिस्ऊन मनिय्या। इब्न आदम की तख्लीक की गई, इब्न आदम को वजूद बख्शा गया और औलाद आदम को पैदा किया गया। फरमाया व इला जंबिही तिस्ऊन व तिस्ऊन मनिय्या, और उसी के साथ या उसके पहलू में 99 असबाबे मौत रख दिए गए हैं। मनिया के वैसे माने होते हैं बलिया और मुहलिकत, यानी हलाकत के असबाब जो है हर इंसान के साथ, और असबाबे मौत जो हैं हर इंसान के साथ 99 मौजूद होते हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मुलाल कारी फरमाते हैं अरादा बिही अलकसरतु दून अलहसर। ये 99 जो है ये हस्र के लिए नहीं है कि असबाबे अमवात जो हैं, असबाबे मौत जो हैं, असबाबे मर्ग जो हैं वो महज 99 हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। और फरमाते हैं कि वा इन अख्तअतहुल मनाया, अगर उन 99 असबाबे अमवात में से कोई बच निकला, उन 99 असबाबे मौत में से कोई बच निकला, तो फरमाया वक़अ फ़िल हरमी हत्ता यमूता, आखिरकार उसको बुढ़ापा आ लेगा। यानी ये बुढ़ापा जो है, जिसे हम मौज व मस्ती का ज़माना समझते हैं, हमारे नखरे ख़त्म नहीं होते और हमारी चाल नहीं बदलती, हमारा अंदाज नहीं बदलता, हत्ता कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाबे मर्ज, असबाबे अमवात में से एक सबब है। हत्ता वक़अ फ़िल हरमी हत्ता यमूता, यहाँ तक कि वो मर जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे जुमला सामिईन, ये बुढ़ापा जो है ये असबाबे मनाया में से एक मनिया है, असबाबे हलाकत में से एक हलाकत है, असबाबे अमवात में से एक सबब है। जब बुढ़ापा आए तो बंदे को यकीन आ जाना चाहिए कि अब मौत आई, कि अब मौत आई। मौत तो पहले भी आ सकती है, मगर ये हतमी और कतई सबब होता है कि अब मौत आने वाली है। आइए इस पर मुलाल कारी हनफी ने कुछ लिखा है, मैं वो आपकी समातों की नज़र करता हूँ। फरमाते हैं असबाबुल मनिया
من الامراض والجوع والغرق والحرق وغیر ذلك مرة بعد اخرى، اسباب امراض میں سے، اسباب اموات میں سے جو ہے بندہ بھوک سے بھی مرتا ہے، غرق ہونے سے بھی، جلنے سے وغیرہ وغیرہ سے وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتیٰ یموتا، یہاں تک کہ بندہ مر جاتا۔ اس پر انہوں نے کچھ لکھا ہے، فرماتے ہیں ان اصل خلقت الانسان من شانہ اللہ تفارقہ المصائب والبلایا والامراض والادواء۔ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ انسان سے کبھی بھی نہ مصیبتیں اس کا پیچھا چھوڑیں گی، نہ بلائیں اس کا پیچھا چھوڑیں گی، نہ امراض اور نہ ہی بیماریاں جو ہے اس کا پیچھا چھوڑیں گی، اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں قال صاحب الحکم ابن عطا ما دمت فی هذه الدار لا تستغرب وقوع الاقدار۔ فرمایا جب تک تو اس دنیا میں ہے، اس دھرتی پر ہے، اس کائنات میں آیا ہے، دنیا میں آ گیا ہے، تو پھر یہ امراض سے اپنے آپ کو دور مت سمجھ، اور اسقام سے اپنے آپ کو دور مت سمجھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی بلایا اور مصائب سے اپنے آپ کو دور مت رکھ۔ فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ تِلْكَ النَّوَائِبُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ أَدْرَكَتْهُ مِنَ الْأَدْوَاءِ الدَّاءِ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ۔ فرماتے ہیں چلیں آپ اسباب اموات میں سے بچ بھی گئے، امراض سے بچ گئے، اقدار سے بچ گئے، اسقام سے بچ گئے، اور دیگر ادوا بیماریوں سے بچ گئے، تو کہتے ہیں پھر ایک ایسی ادرکہ، پھر ایک ایسی بیماری آپ کو آ لے گی، الدواء الذی لا دواء لہ، وہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہاں طبیب بھی بے بس نظر آتے ہیں، وہاں پر حکیم بھی بے بس نظر آتے ہیں، وہاں اسپیشلسٹ بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ میرے حبیب کا فرمان ہے وقع فی الحرم حتی یموتا، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے، وہ ایسی بیماری ہے جس کا جو ہے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مولا علی قاری فرماتے ہیں گویا کہ فرمایا ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت کے لیے کافر کے لیے اس کا ایک جنت ہے، اور رنگین دنیا ہے۔ مومن جس میں جب تک رہتا ہے تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کے انعامات کے مقابلے میں، آخرت کے عطایا کے مقابلے میں دنیا کی ساری جو ہے آسائشیں، ساری راحتیں جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ قید خانہ میں کچھ نہ کچھ سہولتیں، کچھ نہ کچھ فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ صَابِرًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ رَاضِيًا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَضَاهُ۔ فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حکم پر صابر رہے، اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم میرے لیے منتخب اور مقرر کر دیا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ میں اس پر صابر رہوں، اور اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے جو میرے لیے ہو چکے ہیں، میرا معاملہ یہ ہے، اور ہر مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صابر رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں مولا علی قاری، فرماتے ہیں من لم یرضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتمس ربا سوائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میری قضاء پر راضی نہیں رہتا اور میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، تو رب فرماتا ہے پھر جاؤ میرے علاوہ کسی اور رب کو جا کر کے ڈھونڈو،
یعنی جو تمہارا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، اس نے تمہارے لیے آزمائشیں بھی بنا رکھی ہیں، تمہارے لیے جو ہے امتحان گاہ بھی بنا رکھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرنا، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ہم نے اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اگر کوئی رب کی قضا پر راضی نہ رہے اور رب کی آزمائش پر صابر نہ رہے تو فرمایا فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَائِي، تو چاہیے وہ جائے کہیں اور جا کر کے کسی اور رب کا متلاشی ہو، کسی اور رب کو جا کر کے ڈھونڈے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بند ہو گیا؟ ہیں 10 منٹ ہوا ہے۔